بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی عبد القادر، عبد القادر جیلانی مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، 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 اور علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے۔ علم اسرار کیا ہے؟ اللہ اکبر، میں نے پڑھی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کی تفسیر، یہ اللہ نے جو اپنے بندے پہ وحی کی سرکار کر، یہ وہ باتیں تھی کہ اس میں مختلف اقوال ہیں، تو اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس میں وہ سر اور راز ہیں جو عوام کے لیے بھی خواص کے لیے، اور پھر اس میں وہ باتیں بھی جو صرف اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہیں، تیسرا کوئی متحمل ہو ہی نہیں سکتا، وہ راز کی بات ہے، خبر ہی نہیں جو رمز کلی ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ تو جو علم اسرار ہوتا ہے نا، یہ عارفوں کے پاس ہوتا ہے۔ مفتی شرع بھی گئے، قاضی ملت بھی گئے، مفتی شرع بھی گئے، قاضی ملت بھی گئے، اور علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر مظہری میں ایک جگہ لکھا، ایک حدیث پاک لکھی، اس سے متعلق مختلف اقوال لکھے مفسرین کے، لیکن آپ نے کہا کہ اس مسئلے کو صوفیوں نے جو حل کیا ہے نا، وہ بات ہی خلاص ہے، اور صوفیوں نے اس مسئلے کو، اس حدیث کو ایسا تطبیق کیا ہے کہ کمال کر لیا۔ تو یہ بڑی بڑی باتیں جو ظاہری علوم والوں کو سمجھ میں نہیں آتی نا، وہ باطنی علوم والے اس کو حل کرتے ہیں۔ علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی قادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، منبع فیض بھی گئے، مجمع افضال بھی گئے، منبع فیض بھی گئے، منبع فیض بھی گئے، مجمع افضال بھی گئے، منبع فیض بھی گئے، مجمع افضال بھی ہے، اور مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر، مہر عرفاں کا منور بھی ہے۔ معرفت میں جب بڑے بڑے اٹک جاتے ہیں نا، بڑے بڑے اٹک جاتے ہیں، وہ راستہ ایسا تو پکارتے ہیں غصہ، سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری عرض سنی کن تر کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کھپران دے، جتے مچھلی نہ بہندے ڈر کے ہو، شاہ جیلانی غوث سمدانی میری خبر لے ہو جھٹ کر کے ہو، تے پیر جنہ دا میرا واہو اوئی کندی لگ دے تر کے ہو۔ جہاں وہ اٹک جائے نا تو غوث اعظم نکالتے ہیں، غوث اعظم نکال دیتے ہیں، کیوں؟ مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر، سلک عرفاں کی ضیاء، سلک کہتے ہیں لڑی، جیسے ایک لڑی ہو، ایک ہار ہو،
اس میں موتی ہوتے ہیں، تو اس ہار میں بھی ایک موتی ایسا ہوتا ہے جو ہار کی جان ہوتا ہے، اگر وہ نکل جائے تو ہار رونق نہیں رہتی۔ در مختار، واہ جی واہ، چنا ہوا موتی، یہ در مختار کتاب بھی ہے فقہ کی، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اس طرح اشباہ و نظائر یہ بھی کتاب ہے، لیکن وہ کتاب کی بات نہیں ہو رہی۔ حضرت کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی مثال، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ واہ واہ واہ، تو غوث اعظم سلک عرفان، یہ جو معرفت کی لڑی ہے، اس میں غوث اعظم کیسے موتی ہیں؟ فرماتے ہیں، بات سنو، سلک عرفان کی ضیاء ہے یہی در مختار، سلک عرفان کی ضیاء ہے یہی در مختار، سلک عرفان کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور پاک میں بھی بڑے بڑے اولیاء تھے، جو بڑے پائے کے اولیاء تھے، ان میں جناب شیخ احمد کبیر رفاعی، یہ بھی بہت بڑے جلیل المرتبت بزرگ تھے۔ تو غوث اعظم ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، تو مجمع میں غوث اعظم کا ایک مرید بیٹھا تھا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں شیخ احمد کبیر رفاعی کی زیارت کروں۔ بیٹھا ہوا ہے غوث پاک کی محفل میں، اور دل میں خیال آیا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی کی زیارت کروں۔ بس اس کے دل میں خیال آیا، غوث اعظم نے یوں توجہ کی، کہا آنکھ بند کر، کہا آنکھ بند کر۔ اس نے آنکھ بند کی، کہا آنکھ کھول۔ جب آنکھ کھولا کیا دیکھا کہ شیخ تو یہاں موجود ہے، شیخ احمد کبیر موجود ہیں۔ تو شیخ احمد کبیر کا بھی کشف دیکھیں، اس مرید سے کہتے ہیں کہ غوث کی محفل میں مجھے یاد کر رہے ہیں؟ ارے میں خود ان کی رعایا میں سے ہوں۔ کیا کہنے، واہ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر غوث اعظم کے ظاہری وصال کے بعد وہی مرید، اس نے سوچا کہ اب میں جاؤں اور جا کے ان سے ملاقات کروں۔ تو کئی سال گزرنے کے بعد جب ان کے پاس پہنچے، جیسے پہنچے نا، تو شیخ احمد کبیر رفاعی نے دیکھ کے کہا، وہ پہلی ملاقات کافی نہیں تھی کہ پھر آ گیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو غوث اعظم کے دور میں تھے نا، وہ بھی فخر کرتے تھے، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے سلک عرفان کی ضیاء ہے یہی در مختار، سلک عرفان کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے۔ اسی تصرف بھی گئے، معزون بھی گئے، مختار بھی گئے۔ واہ واہ واہ، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کی پتلی جو ہے نا، وہ لوح محفوظ میں گڑی ہوئی ہے۔ فالمدبرات امرا، تفسیر تو پڑھو پھر سمجھ میں آئے گا شعر کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ ذی تصرف بھی گئے، معزون بھی گئے، مختار بھی گئے، ذی تصرف بھی گئے، معزون اذن دیے گئے، معزون بھی گئے، مختار بھی ہیں، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر المدبرات امرا، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، رشک بلبل کے رضا۔ کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کہتے ہیں رضا جو ہے نا، وہ ایسا مقدر والا ہے کہ بلبلوں کو رشک آتا ہے، حسد نہیں، رشک۔
نہیں سمجھے؟ حسد نہیں، رشک. آپ نے رشک کیا؟ رشک کیا؟ حسد نہ کرو، رشک کرو. امام کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ بلبلوں کو رشک آتا ہے مجھ پر. حالانکہ بلبل جو ہے نا وہ پھول کا عاشق ہوتا ہے، اور امام کہتے ہیں کہ میری ذات اگر دیکھنی ہے تو دیکھو ایسا ہے کہ لالائے صد داغ بھی ہے، یعنی میں ایسا پھول ہوں جس میں 100 دھبے ہیں، لیکن اس کے باوجود بلبلوں کو مجھ پر رشک آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دوسرے مصرے میں رشک بلبل کے رضا لالائے صداق دیگر، رشک بلبل کے رضا لالائے صداق بھی ہے. تو لوگ بلبل اتنا رشک کرتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، عبد